فرمایا کہ میں ویسے ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں رحمت و فضل کا گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عطا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہو جاتا ہے اور بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ لہٰذا سچے اعتقاد کے ساتھ جو ہے ان آیات قرآنی پہ جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نواز رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اور یہ اب تک کا جو ہے 15 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں، اور یہ 16واں پروگرام ہے، 16th پروگرام ہے۔ اور اس میں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم 4 آیات پر گفتگو کرتے ہیں، ان 4 آیتوں پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے اجازت عام دے رکھی ہے کہ ہماری اجازت عام ہے کہ آپ رزق حلال اور صدق مقال کا اہتمام کرتے ہوئے آپ جو ان آیات پر اور ان اذکار پہ عمل کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ تو آج کا سیگمنٹ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، اور جس کے تحت میں نے بتایا آیات قرآنی کے فوائد۔ آج 4 آیتیں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پہلی جو آیت جو سورہ فاطر کی ہے، دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، تیسری آیت سورہ صاد کی ہیں، اور چوتھی آیت بھی سورہ صاد کی۔ تو گویا کہ 4 آیتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور جیسے کہ 2 ہفتے قبل ہم نے یہ نظم شروع کر رکھا تھا کہ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو بتلاتے ہیں، تاکہ وہ بھی ایک طرح کے ایک علم کا ایک شعبہ آپ حضرات تک پہنچے۔ تو اس لیے آیت کا پس منظر بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کے فضائل و فوائد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ٹل جائیں اپنی جگہ سے، اور اگر وہ ٹل جائیں نہیں ان کو روک سکتا کوئی ایک اللہ تعالیٰ کے ٹالنے کے بعد۔ بے شک وہ تحمل کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی بے ثباتی کو ذکر فرمایا کہ جو مشرکین جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کے ذریعے ہمارے فلاں فلاں کام ہو جاتے ہیں، یہ ہماری تجارت کا بت ہے، یہ ہماری نکاح شادی کا بت ہے، یہ ہمارے نفع نقصان کا بت ہے، لہٰذا ان بتوں پر بھیڑ چڑھاتے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو گویا کہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ بت ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ان کے اسلاف نے اپنے اخلاف یا اپنے بعد والی نسلوں کے اندر بھی یہ عقیدہ سرایت کر رکھا تھا، اور گویا کہ اپنے اخلاف کو جو اسلاف نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ بت جو ہے مؤثر بذات ہیں، بڑی طاقت و قوت رکھتے ہیں، گویا کہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، لہٰذا تم اس بتوں کی پوجا پاٹ کر کے ان کے رضا کو حاصل کرو، اس خوشنودی کے نتیجے میں تمہیں نوازیں گے۔ یہ ایک عقیدہ تھا، اس کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر کر رہے ہیں۔ پہلے سے مضمون وہی چل رہا ہے، پھر آگے فرما رہے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ اصل میں اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کو جو تھاما ہوا ہے یہ اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ اس کو تھامے نہیں تو وہ گر جائیں، اور جب گریں گے تو کوئی ان کو جو تھام نہیں سکتا۔ تو یہ آسمان و زمین جو اپنی کیفیت پہ موجود ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھامنے سے ہے، اور اگر کبھی اپنی طبی کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں اور گر جائیں تو اللہ کے سوا پھر ان کو تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی تمہارے بت اور تمہاری یہ جو معبودان باطل کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب وہ اس کے سامنے فنا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سارے باطل عقیدے تمہارے ٹوٹ کے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ اگر یہ آسمان و زمین اپنی طبی کیفیت کی وجہ سے گرے بھی تو اس کو بھی تھامنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ابھی بھی اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ٹلیں تو پھر بھی ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا اور تھامنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وحدہ لا شریک لہ جو اللہ کی ذات ہے اسی پر تمہیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اسی پر جازم تمہارا پختہ ایمان ہونا چاہیے، بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے آسمان و زمین کو کہ اپنی جگہ سے ٹلیں، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو ان کو کوئی تھام نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اللہ ہی ہے جو پھر ان کو تھامے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا تحمل والا ہے۔ تم لوگ کھلا شرک کرتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں باغی بن کے معبودان باطل کو وہ جو ہے عبادت کرتے ہو، معبود بناتے ہو، تو اللہ بڑا تحمل والا ہے، جھڑ سے تمہیں بھوکا نہیں مارتا، تمہیں پیاسا نہیں مارتا، تمہیں فنا نہیں کرتا،
تمہیں ابھی مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے تمہیں توبہ کی توفیق ہو جائے، اور اگر تم توبہ کرنے لگو گے تو فرمایا غفور بخشنے والا بھی ہے، تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لے گا، باوجود اس کے 100 سال تک جو ہے تم بغاوت کی زندگی میں رہے اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے، ان کی بے ثباتی کی حقیقت کو نہیں سمجھے، تو اللہ اتنا رحیم اور کریم و غفور ہے کہ اگر توبہ کی طرف لوٹو گے تو فرمایا کہ انہ کان حلیما غفورا، وہ تحمل والا بھی ہے، تمہاری فوری پکڑ نہیں کرتا، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، تمہارے 100 سال کے گناہوں کو جھٹ سے بخش دے گا۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا۔ جہاں تک اس کے فوائد اور فضائل کا تعلق ہے، اس کا یہ تلی انسان کی جب تلی جو ہوتی ہے، تلی کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، بڑوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اندر یہ درد اور کیفیت کی بے چینی کیفیت رہتی ہے، اس کے لیے کمال کی اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس آیت کو لکھ کے جو گلے میں ڈال دیں تو تلی کا جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ رفع ہو جاتی ہے۔ یہ اس میں ایک فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ معدے کا درد، انسان میں معدے کا درد ہوتا ہے، جس کو پیٹ کا بھی درد کہہ سکتے ہیں، تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد ہونے لگتا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو اگر 11 دفعہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کریں اور پانی جو کھانے کے بعد پی لیں، تو کھانے کے بعد جو پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا بعض سے لوگوں کو السر کی تکلیف ہونے لگتی ہے، تو انشاءاللہ اس پانی کی برکت سے اور آیات کی جو ہے نورانیت کی برکت سے وہ تکلیف و درد نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زیر ناف اگر تکلیف ہے، ناف کے نیچے درد ہے، مثانے کا درد ہے، یا کسی اور نلوں کا درد ہے، کسی بھی قسم کا ایسا درد ہے، تو اس کے لیے اس آیت کو لکھ کے اگر زیر ناف جو ہے وہ دھاگے کے ساتھ باندھ لیا جائے یا ٹیپ کے ساتھ زیر ناف اس کو چپکا لیا جائے، تو انشاءاللہ ناف کے نیچے کا درد رفع ہو جائے گا۔ زبردست تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔